میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کی مزید تفصیل، مزید تعریف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، قیامت والے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، اور ایک آدمی وہ ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں امید رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہوں کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ قیامت والے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ایک آدمی ایسا ہے جس کو جنت میں ڈالا جائے گا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قیامت والے دن میں امید رکھوں گا کہ وہ شاید ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب میں ہوں، مجھے جنت میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ہے خوف اور امید کے درمیان والی کیفیت، کہ خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا کہ ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان والی کیفیت ہے۔ قرآن مجید میں امید کے معنی میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ رجا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے امید کے معنی نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ تمنی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے اندر بھی امید کے معنی نکلتے ہیں۔ قرآن مجید میں تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ غرور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے اندر بھی امید کے معنی نکلتے ہیں۔ اس بات کو ذرا یاد رکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، وہ 3 لفظوں کے معنی اور مفہوم میں امید کا عنصر نکلتا ہے، کہ جس کے اندر امید کے معنی جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے رجا کا لفظ۔ رجا کے معنی میں بھی امید کے معنی، امید کا مفہوم نکلتا ہے۔ اب رجا کا مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ رجا اس امید کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے جتنی کوشش کرنا، جتنے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ سارے اسباب کو اختیار کر کے، وہ ساری کوشش کر کے پھر امید لگا کر بیٹھتا ہے، اس کو رجا کہتے ہیں۔ اس کی مزید مثال علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کسان وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور بڑا محنتی کسان ہوتا ہے، کھیتی باڑی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ بیج بھی صحیح طریقے سے اور اچھا بیج ڈالتا ہے،
حل بھی وقت پر چلاتا ہے، اسی طریقے سے پانی بھی وقت پر دیتا ہے اور پانی بھی پورا دیتا ہے، اسی طریقے سے سپرے بھی کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کھاد بھی ڈالتا ہے، ہر ایک چیز کا خیال کرتا ہے، روزانہ صبح و شام کھیتی کی طرف نظر بھی کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کھیتی کو کوئی بیماری لگ رہی ہو۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایسی امید کہ آدمی جو ہے پوری کوشش کرتا ہے، پھر وہ کسان امید لگا کر بیٹھتا ہے کہ میں نے جتنے بھی اسباب اختیار کیے ہیں، میں نے جتنی بھی کوشش کی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا پھل جو ہے وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اس کے لیے، اس امید کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رجا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی رجا کی امید کو، رجا کے لفظ کے لیے جو اس امید کو، اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، تو قرآن مجید میں اس کو عقل مند کہا گیا ہے کہ ایسا عقل مند آدمی جس نے تمام اسباب کو بھی اختیار کیا، اپنی کوشش بھی پوری کی، کوشش پوری کرنے کے بعد اس نے امید لگائی ہے، اور یہ امید لگانے کا حقدار ہے، اس کو عقل مند کہا گیا ہے۔ دوسرا لفظ جو امید کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ تمنا، تمنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ اس امید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسے آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، کچھ اسباب کو اختیار کر لے، کچھ اسباب کو چھوڑ دے، کچھ اسباب تو اختیار کرے، تھوڑی کوشش کر لے، تھوڑی کوشش کو چھوڑ دے، تو پھر بھی امید لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے کسان کی ہے کہ جو بیج تو ڈالتا ہے مگر پانی میں سستی کرتا ہے، کبھی پانی دے دیا، کبھی پانی نہ دیا، اسی طریقے سے کھاد جتنی دینی چاہیے تھی وہ کم دی، اسی طریقے سے بیماریوں کا احتیاط بھی نہیں کر رہا، مگر اس کے باوجود بھی کچھ اسباب کو اس نے اختیار کیا، کچھ اسباب کو چھوڑ دیا، امید لگا کر بیٹھا ہے کہ مجھے اس سے اچھی آمدنی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ کچھ اسباب کو چھوڑنا اور کچھ اسباب کو کرنا، اس کے جو معنی، جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ تمنا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایسی امید، کہ ایسی امید لگانے والا ایسا آدمی جو سستی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے تمنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بے وقوف کہا گیا ہے کہ محنت تو پوری نہیں کرتا مگر امید اس کی پوری ہے کہ مجھے اتنی آمدنی ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسے کسان اور ایسے تاجر دیکھتے ہیں جو باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہمیں اتنا نفع ہو جائے گا، تو وہ سرمایہ بھی لگاتے ہیں مگر کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے جو محنت درکار ہوتی ہے وہ نہیں کرتے، اور ان کی امید جو ہے وہ مکمل نفع کی ہوتی ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو ناکامی حاصل ہوتی ہے، وہ ناکام ہوتے ہیں، اور وہ پوری امید ان پر، پوری امید جو ہوتے ہیں ان کو پوری امید کے ساتھ وہ نفع نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے امید کے معنی میں قرآن مجید میں، وہ لفظ استعمال ہوا ہے غرور کا، غرور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی امید کے معنی اور امید کے مفہوم پائے جاتے ہیں، اور غرور کے معنی اکثر لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ
کہ غرور کے معنی دھوکہ دینا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ غرور کے معنی دھوکہ دینا نہیں بلکہ دھوکہ کھانا ہے۔ تو یہ بھی امید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کو غرور کی وضاحت کے لیے علماء نے یہ مثال پیش کی ہے۔ فرمایا کہ آدمی جب صحرا میں سفر کرتا ہے اور صحرا میں پانی موجود نہیں ہوتا، تو جب دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو دور سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دور چمک سی محسوس ہوتی ہے کہ پانی موجود ہے۔ جب آدمی قریب جاتا ہے، قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو صحرا کے اندر ریت ہوتی ہے، ریت کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں پانی کی طرح، پانی کی شکل کے، وہ جب اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے وہ چمکتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ غرور ہوتا ہے کہ آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو دو ریل گاڑیاں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے ساتھ والی ریل گاڑی ٹرین چلتی ہے تو جو دوسری ٹرین والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ٹرین چل رہی ہے، تو ایسے محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ ٹرین رکی ہوئی ہوتی ہے، ساتھ والی ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آدمی غرور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اس کو لفظ استعمال ہوا ہے غرور، دھوکہ کھانا، دھوکہ دینا نہیں بلکہ دھوکہ کھانا ہے، کہ جس طریقے سے پانی کو جب دیکھتا ہے صحرا کے اندر چمکتا ہوا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، وہ دھوکہ دیتا نہیں ہے بلکہ دھوکہ جو ہے وہ کھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ آج جو ہماری حالت ہے، اگر ہم غور کریں تو آج ہماری حالت تیسری قسم کی ہے۔ ہم غرور میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ نہ ہماری حالت پہلی قسم کے اندر ہے اور نہ ہی ہماری حالت دوسری قسم کے اندر ہے، بلکہ ہماری حالت اس وقت تیسری قسم کے اندر ہے۔ ہم غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک مثال علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب بھی آدمی کسی کے پاس بیٹھتا ہے، بیٹھ کر جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، عذاب اور جزا کی بات کرتا ہے، جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے، تو دوسرا آدمی جو دنیا کے اندر مشغول ہوتا ہے، دین سے بیزار ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کے زبان پر یہ لفظ ہوتے ہیں کہ رب کریم، اللہ جو ہے وہ بہت کریم اور رحیم ذات ہے، تو وہ یہ لفظ کہتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ کہنا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ذات بھی ہے، رحیم ذات بھی ہے، مگر اس کی رحمت تو پکی ہے، مگر اس رحمت کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ جب آدمی اس کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کی رحمت اس آدمی کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گی۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے اور دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے وقت، تو نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، یہ ایسے ہے جس طریقے سے دھوکہ کھانا، یہ ایسے ہے جس طریقے سے صحرا میں جاتا ہوا آدمی جب ریت پر دھوپ پڑتی ہے تو چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتا ہے، اسی طریقے سے یہ آدمی بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میری کامیابی یقینی ہے، حالانکہ وہ اسی طریقے سے ناکامی ہے جس طریقے سے صحرا کے اندر چمکتی ہوئی ریت جو ہے پانی نظر آتا ہے، پانی نظر آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان والی چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو فرمائی کہ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان والی چیز جو ہے ایمان ہے۔ اس کے لیے علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر دل کے اندر خوف ختم ہو گیا تو اللہ کا انسان کے دل کے اندر جو خوف ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کسی انسان کے دل سے بالکل ہی، کسی مسلمان کے دل سے بالکل ہی اللہ کا خوف ختم ہو گیا، فرمایا کہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی دل کی کیفیات بدل جاتی ہے، غفلت کے اندر چلی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ عبادات میں سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا جب خوف نکل جائے تو عبادات میں فرمایا کہ سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خواہشات کی ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس کی خواہش جو ہے ہونے لگتی ہے، شہوات کی اور خواہشات کی اسی طریقے سے ایک لمبی لسٹ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی لسٹ جو نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ خواہشات کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے، فرائض ادا کرنے میں سستی پیدا ہونے لگتی ہے، انسان کے اندر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان تن و تنہا ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، حسد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، بغض اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ روحانی بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے۔ اسی طریقے سے جب ہندوستان کے اندر جب ایک تحریک چلی تو انگریز، جب اس وقت انگریز تھے، ابھی ہندوستان اور پاکستان آزاد نہیں ہوئے تھے انگریزوں سے، تو اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی تحریک کی مخالفت کی جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب جو انگریزوں کے جو پولیس ہیں، جو انگریزوں کی پولیس ہے، ہم ان کو مارتے ہیں اور معاشرے کے اندر ان کا خوف ختم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس تحریک کا ساتھ نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ جب معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا، پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ڈاکے بڑھ جائیں گے، چوریاں بڑھ جائیں گی، قتل و غارت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مزہ تو یہ تھا کہ آپ انگریزوں کا خوف کو ختم کر دیتے، اس کے مقابلے میں پگڑی کا خوف جو ہے وہ طاری کر دیتے، تو مزہ یہ تھا۔ مگر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ انگریز کی جو پولیس ہے اس کا خوف دلوں کے اندر ختم کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہوگا۔ تو فرمایا کہ دل کے اندر خوف کا ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، آدمی بچا رہتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری بڑے بڑے ممالک میں وہاں پر اب تو جہاں بھی معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور جب آدمی اس لفظ کو پڑھتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خوف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اگر خوف نہ ہوتا تو پھر انسان نقصان میں جاتا۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ مثال الخوف، خوف کی مثال، والرجاء اور امید کی مثال، فرمایا کہ خوف اور امید کی جو مثال ہے کمثال الحرارت والبرودۃ داتی، فرمایا کہ خوف اور رجا، خوف اور امید کی مثال سردی اور گرمی کی طرح ہے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے،
اسی طریقے سے اگر گرمی زیادہ ہو جائے تو وہ بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ جب جون جولائی میں گرمی کا اضافہ ہوگا تو ہر آدمی کے زبان پر یہ بات ہوگی کہ جناب بہت گرمی ہے اور برداشت سے باہر ہو رہی ہے، آدمی پسینے پسینے ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کو اس کو برداشت کرنے کے مطابق ہی معاملہ پہنچاتے ہیں۔ تو جب گرمی زیادہ ہو جائے وہ بھی تکلیف دے، اسی طریقے سے سردی زیادہ ہو جائے وہ بھی تکلیف دے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر خوف دل کے اندر اللہ کا زیادہ ہو جائے تو وہ بھی تکلیف دے، اسی طریقے سے اللہ سے امید زیادہ ہو جائے تو وہ بھی تکلیف دے۔ تو فرمایا کہ الایمان بین الرجاء الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا کہ ایمان جو ہے خوف اور اس کے درمیان جو ہے اس کی کیفیت کا نام جو ہے امید، خوف اور امید کے درمیان کی جو حالت ہے اس کو جو ہے ایمان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخری ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی خانقاہ میں وہ واعظ فرمایا کرتے تھے۔ تقریباً 18 سال سے وہ اللہ کی رحمت کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اللہ کی رحمت کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو 18 سال کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے خوف کا ذکر فرمایا، اللہ کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے ولی، اور ان کی زبان سے اللہ کی رحمت کی امید کا ذکر ہونا، اس کی تاثیر اپنی ہے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ کے عذاب کا ذکر فرمانا، اس کی بھی اپنی تاثیر ہے۔ جس درد کے ساتھ اور جس خوف کے ساتھ انہوں نے ذکر فرمایا، تو کہا جاتا ہے کہ 18 سال کے بعد پہلی مرتبہ اللہ کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ کے عذاب کا ذکر فرمایا تو ان سمیت جتنے لوگ مریدین بیٹھے تھے ان پر ایک حالت طاری ہو گئی، ایک غشی کی کیفیت طاری ہو گئی سن کر۔ تو یہاں تک کہ ایک نوجوان جو اللہ کا عذاب سن کر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے القاء فرمایا۔ القاء اللہ تبارک و تعالی جو ہے غیر نبی کے دل میں بھی فرماتے ہیں، جس طریقے سے قرآن مجید میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے دل میں بھی القاء فرمایا۔ اسی طریقے سے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی القاء فرماتے ہیں۔ اللہ نے القاء فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے عبد القادر، آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے میرے عذاب کا ذکر فرما دیا۔ تو حضرت عبد القادر نے فرمایا کہ اللہ یہ بھی تو حق ہے، اب تک میں آپ کی رحمت کے بارے میں ذکر فرما رہا تھا، یہ بھی حق ہے اور آپ کا عذاب بھی حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ القاء فرمایا کہ کیا 18 سال کے بعد میری رحمت ختم ہو چکی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں القاء فرمایا کہ آپ کے جو مجمع کے لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ان کو اللہ کی رحمت کا ذکر فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ میری رحمت کا ذکر سنیں اور میرے قریب ہوں، مجھ سے ڈر کر بھاگے نہیں بلکہ میری رحمت کو سن کر میرے قریب آ جائیں۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے مقام سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس میں علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ دیکھیں کہ آدمی اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے تو اس کو ایک جنت ملتی ہے،
اگر اللہ کے خوف سے ڈرنے کی وجہ اللہ کے مقام ہو، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمایا کہ اللہ کا مقام یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو۔ جس طریقے سے انسان کے دل میں والدین کی عظمت ہوتی ہے، استاد کی عظمت ہوتی ہے، کہ اگر یہ معاملہ، اگر یہ گناہ، یہ کام میں کر لوں، اگر یہ کام کر لوں اور میرے والدین دیکھ لیں، میرے والدین کو معلوم ہو جائے تو میرے والدین کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو اسی وجہ سے انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا، جب میں اپنے رب کے پاس پہنچوں گا تو رب کو کیا جواب دوں گا، جو اتنا محسن ہے میرا اور مجھے ساری نعمتیں دینے والا ہے اور مجھے پالنے والا ہے، تو اس ذات کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا۔ فرمایا کہ جب یہ مقام کی وجہ سے ڈر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علماء کہتے ہیں پیار سے ڈرنا، محبت سے ڈرنا، محبت کی وجہ سے ڈرنا۔ جس طریقے سے اولاد والدین سے محبت کرتی ہے اور محبت کی وجہ سے ڈرتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے جو ہے وہ جباریت کی وجہ سے ڈریں اور کسی اور میرے عذاب کی وجہ سے ڈریں، بلکہ میرے بندے میرے مقام کی وجہ سے ڈریں، میری محبت کی وجہ سے ڈریں۔ جب آدمی اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ سے ڈرے گا تو اس کے لیے جنت کا بھی 2 جنتوں کا اعلان ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف اور امید کے درمیان کی حالت ہے، کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی امید بھی ہو۔ تو اللہ تبارک